ہم بے کسوں کے مددگار، غیب پر خبردار، رسولوں کے سالار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، شہنشاہ حسینہ، شہنشاہ خوباں، تاج الانبیاء، امام الانبیاء، زینت الانبیاء، شہنشاہ انبیاء، حسن الانبیاء، خطیب الانبیاء، فخر الانبیاء، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام میرے محسن، میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالخالق دامت برکاتہ العالیہ اور جناب محترم المقام برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے نقیب محفل جناب نور الہی صاحب اور ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے وارثین، اور میرے سامنے آدھی رات کے وقت بھی حضور کے نام پر تھکان کے باوجود بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ اور ادارت القرآن کے تمام ممبران جو شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، لیکن ادارت القرآن بغیر کسی مقصد کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کرتا، تو سالانہ محفل جو ہے وہ بغیر مقصد کیسے کر سکتا ہے۔ میں کچھ سبق لکھ کے لایا ہوں اور آپ سے باتیں کروں گا اور اپنے استاد ذی وقار کو وہ سبق سناؤں گا اور ان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرواؤں گا کہ خالق کائنات ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ میں دعا گو ہوں ان دوستوں کے لیے جو کوئی ظہر سے آیا ہے، کوئی عصر سے آیا ہے، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، اور میں اوپر کمرے میں بیٹھا تھا لیکن سارے دوست محنتیں، کوششیں، بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا ایمان ہے کہ ہمیں ہمارے استاد دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمیں ہمارے پیر و مرشد دیکھیں یا نہ دیکھیں، مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! امام جلال الدین سیوطی وہ جنا ہے کہ جس کو 75 مرتبہ یا 73 مرتبہ ظاہری طور پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ہزاروں مرتبہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی کو ہزاروں مرتبہ خواب میں رسول اللہ ملے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہیں اور ہماری نیتوں سے بھی باخبر ہیں۔ میں اس نیت سے اسٹیج پہ بیٹھا، ہم نے یہ کس نیت سے ساری بزم کو سجایا، آپ کس نیت سے آئے، پولیس والے کس نیت سے آئے، ہمارے ائمہ کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے خادمین ہیں یہ کس وجہ سے آئے، آپ کس وجہ سے آئے۔ میرے ذہن کی سکرین پر اور دل کے آئینے پر جو بھی چلتا ہے میرے آقا گنبد خضرا میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کو، آپ اور میں حضور کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بس آج کی رات حضور نگاہ کرم کر دیں اور ہمارے خالی کاسے بھر دیے جائیں، یہاں سے واپس جائیں تو ہماری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھے اور چہرہ والضحیٰ نظر آ جائے۔ سبحان اللہ! خالق قرآن نے اور خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، چند گھڑیاں بات کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد لنگر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ذکر مصطفیٰ سے خسارہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا من کے اجالوں کا سامان کرتا ہے، دل کی روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔
میں نے اپنے استاد ذی وقار سے سوال کیا، حضور آمینو، اللہ نے بار بار فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو آمینو کا معنی کیا ہے؟ ہم معنی جانتے ہیں ظاہری، لیکن حقیقی طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معنی عاشقی بھی جانتے ہیں اور معنی عشقی بھی جانتے ہیں۔ تو استاد ذی وقار فرمانے لگے کہ آمینو، آمنو، آمینو، اس کے 4 حروف ہیں، الف میم نون واو۔ فرمایا کہ الف سے مراد اللہ ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے، نون سے مراد سارے نبی ہیں، اور واو سے مراد سارے ولی ہیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، محمد رسول اللہ کو بھی مانے، سارے نبیوں کو بھی مانے اور سارے ولیوں کو بھی مانے، اسے آمینو کا لقب دیا جاتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، 55 مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہاں پر میرے سامنے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں، 55 مرتبہ خالق کائنات نے تقوی کا حکم دیا۔ اگر میں علماء کی بجائے عوام کو کہوں کہ قرآن تو آپ کا بھی اتنا ہے، ہمارا بھی اتنا ہے، آپ ذرا کھڑے ہو کے بتائیں کہ اللہ نے 55 مرتبہ قرآن میں تقوی کا حکم دیا۔ میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، اب کھڑے ہو کے بتائیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ کیا کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ معجزہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا؟ پوری کائنات آپ پھریں، 4000 یا 7000 پوری کائنات میں مذہب ہیں، لیکن سچا سچا اور جو ثابت مذہب دین ہے وہ دین حق، دین اسلام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا معجزہ آج بھی ہمارے پاس ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب علماء کی مختلف آراء ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں رب نے حاضر ہونے کا حکم دیا، توجہ، ادارت القرآن کی یہ عادت ہے کہ ادارت القرآن اصلاحی گفتگو کرتا ہے، اصلاحی کے ساتھ پھر ختم نبوت بھی، اور پھر جو ہے وہ ناموس رسالت بھی، اور پھر جو ہے وہ سارے معاملات ہماری جو ہے وہ منشا اور منشور اور مقصود کے اندر سارا کچھ ہے کہ ہم نے ختم نبوت پہ بھی پہرا دینا ہے، ہم نے ناموس رسالت پر بھی پہرا دینا ہے۔ اور ادارت القرآن نے جب جب جو ہے وہ وقت پڑا، اسلام پر پڑا، ناموس رسالت کے اعتبار سے ہو یا ختم نبوت کے اعتبار سے، ادارت القرآن جتنی طاقت رکھتا تھا اپنی بساط کے مطابق جو ہے ادارت القرآن نے جو ہے وہ اپنا کام کیا، اور خالق کائنات آئندہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توجہ کیجئے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں رب نے حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں پر حاضر ہو جاؤ، جہاں غیر حاضر رہنے کا حکم دیا غیر حاضر ہو جاؤ۔ سادہ معنی، آج میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی برکت سے آپ کو رب نے 55 مرتبہ کلام کر کے فرمایا تھا تقوی اختیار کرو۔ ادارت القرآن کے زیر اہتمام ہونے والی میلاد مصطفیٰ میں آپ کو پتہ چل گیا کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے لیے حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ، ان پر حاضر ہو جانا، اور جن کے بارے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا غیر حاضر ہونا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے۔ دوسرا معنی میں کر رہا ہوں، تقریباً 80 سے زیادہ معنی تقوی کے علماء نے کیے، جو میں نے پڑھے اس سے بھی زیادہ کیے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، بندے کا دل تہجد میں لگ جائے، بندے کا دل نمازوں میں لگ جائے، بندے کا دل قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، بندے کا دل عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری میں لگ جائے، بندے کا دل جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائے، بندے کا دل بھلے کاموں میں، نیک کاموں میں لگ جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پر علماء فرماتے ہیں
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ دل کی بات ہوئی کہ دل جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگ جائے. کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اگر میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے دل کے اندر معاملات خراب ہیں. اگر دل سکون پا رہا ہے اور جو میلاد مصطفیٰ پر بیٹھنے والوں پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا می برس رہا ہے، اس می کو محسوس کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے خالق کائنات نے دل کا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑ دیا ہے. حدیث پاک سنیے، فرمایا میرے کریم آقا نے فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ وہ بدن کا ٹکڑا کون سا ہے، گوشت کا لوتھڑا وہ کون سا گوشت کا لوتھڑا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ بندے کا دل ہے. بعض روایتوں میں زبان کا بھی آیا، لیکن فرمایا کہ وہ بندے کا دل ہے. اگر بندے کا دل درست ہو گیا تو کائنات سدھر گئی، دنیا بھی سدھر گئی، قبر بھی سدھر گئی اور آخرت بھی سدھر گئی. رومی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا. بڑی گہری بات فرمایا رومی نے کہ اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یہ بڑا حج ہے، یہ بہت بڑا حج ہے. جب دل تیرے کنٹرول میں آ جائے گا اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تیرے دل کی عظمت، تیرے دل کی شان اور تیرے دل کا مقام 1000 کعبوں سے بڑھ سکتا ہے اگر تیرا دل تیرے کنٹرول میں آ جائے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ خلیل کی گزرگاہ ہے، کعبۃ اللہ خلیل کی گزرگاہ ہے اور تیرا دل رب جلیل کے جلووں کی گزرگاہ ہے. سبحان اللہ. تیرے دل میں تو جلوہ یار ہونا چاہیے تھا، تیرے دل میں رب جلیل کی محبت کا جلووں کا نور ہونا چاہیے تھا. جو جہان کا گند ہم نے اپنے دل میں بھرا ہوا ہے، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، جھوٹ، نفرتیں، کدورتیں، جو جہان کا پوری کائنات کا گند اکٹھا کر کر کے ہم اپنے دل میں انڈیلتے جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، دل روشن نہیں ہوتا، دل جاری نہیں ہوتا. ذکر کرنے کو، نماز پڑھنے کو، درود شریف پڑھنے کو اور جو ہے وہ تلاوت قرآن کو دل نہیں کرتا. دل کیسے کرے؟ اندر تو گناہوں کے کانٹے ہیں، اندر کوڑا دان بنا کے رکھا ہے دل کو. دل ہمارا کوڑا دان ہے تو کوڑا دان کے اندر آپ دودھ والے کے پاس گندا ڈول لے جائیں، برتن لے جائیں تو وہ 2 کلو، 1 کلو، آدھا کلو دودھ جو ہے وہ گندے برتن میں ڈال کے نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ جاؤ یہ برتن پہلے دھو کے لاؤ، صاف کرو، اس کے بعد دودھ لینا. اگر دودھ دینے والا جاہل ہونے کے باوجود اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ آدھا کلو دودھ گندے ڈول میں نہیں ڈالتا، تو بتاؤ گندے دل میں رب کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ گندے دلوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ آج ضمیر کیوں مردہ ہوئے؟ آج دل کیوں مردہ ہوئے؟ آج تقریروں کا اثر کیوں ختم ہو گیا؟ آج جو ہے وہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی آیت مبارکہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی آیتیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دل مردہ ہو گئے. جب دل مر جائے تو 2-4 گھنٹے کی نہیں 2-4 سال کی بھی تقریر کی جائے تو دل کے آئینے پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی. تقویٰ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے. بعض علماء فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندے کا دل گناہوں سے نفرت کرے. حضرت امام جعفر سمنانی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود محفل میں بڑی بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، دعوتیں دی، لنگر کا انتظام کیا، بہت سارے معاملات کیے، بہت ساری عبادتوں کا مرکز اور منبع اور محور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. بڑا کچھ کیا
تہجد بھی پڑھتے رہے، اشراق و چاش بھی پڑھتے رہے۔ حضرت امام جعفر سمنانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ نیکی کرے، ساتھ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور کیوں ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں رب کی بارگاہ میں میری نیکی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ جس نیکی پہ میں ناز کر رہا ہوں، جس نیکی پہ مان کر رہا ہوں، روزوں پہ، حج پہ، زکاتوں پہ، عمرے پہ، داڑھی پہ، پگڑی پہ، جبے پہ، ہو سکتا ہے خالق کائنات منہ پہ مار دے۔ اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، اور جبار قہار صداوے، او جبار قہار صداوے، متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ یہ ناز نہ کرنا اپنی داڑھی پہ، امامے پہ، جبے پہ، قبے پہ، تہجد پہ اور نمازوں پہ، تلاوتوں پہ، ذکر پہ، اذکار پہ، تلاوتوں پہ، کسی چیز پہ ناز نہ کرنا۔ عمل ضرور کرنا ہے مگر عمل کر کے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور یہی انداز ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ تقویٰ کیا ہے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ عادت باری تعالیٰ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر کے رجوع کر لے، لوٹ آئے، گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، تو اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ خالق کائنات کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ کو کئی مرتبہ وہ واقعہ میں نے بھی سنایا ہوگا اور علماء نے بھی، کہ ایک کفل نامی آدمی تھا، ہر رات کسی نہ کسی بیٹی کی عزت کو لوٹتا۔ 60 دینار میں اس نے کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا چاہا، لیکن وہ خوف خدا والی تھی، لرز گئی، کانپ گئی، پریشان ہو گئی۔ کفل نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پردے آگے ہیں، تنہائی ہے، میں اور تو موجود ہیں، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن تو ڈر کیوں رہی ہے، گھبرا کیوں رہی ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ پردے بھی آگے کر لو، 7 تہ کے اندر بند بھی کر لو، 7 دروازے 7 کوٹھریوں کے اندر بھی۔ یاد رکھنا اگر مخلوق میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو یاد رکھنا خالق دیکھ رہا ہے۔ کفل کے سامنے جب اس بیٹی نے، اس بچی نے یہ کہا تو اس کے پہلو کانپنے لگے اور آنکھوں سے برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تو میری بہن ہے، جب جب تجھے ضرورت پڑے تو آنا، تیرا بھائی حاضر ہے۔ اب تقدیر کا قلم چلنا ہے، آپ پر بھی چلنا ہے، مجھ پہ بھی چلنا ہے، نہ جانے کب چل جائے۔ کفل پر بھی تقدیر کا قلم چلا، اسی رات کفل کی موت ہو گئی۔ اب ساری زندگی زنا کرتا رہا تھا، بد کردار تھا، سیاہ کار تھا، بد اعمال تھا، مگر اللہ کا خوف چند لمحے کے لیے دل میں آیا اور اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو ترک کر دیا، لوٹ آیا، ہجرت کر لی گناہوں کی بستی سے، گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر نیکیوں کی بستی کی طرف آ گیا، لوٹ آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ کفل جنتی ہے۔ اتنا بد کردار آدمی اگر ہجرت کر لے، گناہوں سے پلٹ آئے، توبہ کر لے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او آجا بھٹکے ہوئے انسان، نہ ٹھنڈے کھا جگہ جگہ، نہ دھکے کھا جگہ جگہ، آجا اللہ کی رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ چھوڑ گناہوں کی زندگی، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں، موت قریب آنے والی ہے اور سارے رشتے ناتے سب ٹوٹنے والے ہیں۔ یہ یاریاں، یہ دوستیاں اور یہ رشتہ داریاں یہ اس وقت تک ہیں جب ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ جب زمین کے اندر چلے گئے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک آدمی، ہمارے بزرگوں نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، فرمایا ایک آدمی طواف کعبہ کر رہا ہے، خادموں کے جھرمٹ میں ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا رہا ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ سعدی فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا کہ اللہ کے گھر بھی آ کر یہ تکبر سے باز نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزر گیا، چند مہینے گزرے یا چند سال، بغداد کی گلیاں تھی، وہی ہٹو بچو والا خادمین کے جھرمٹ میں طواف کعبہ کرنے والا میں نے بغداد کی گلیوں میں مانگتے ہوئے دیکھا۔
رب بے نیاز ہے، کبھی بھی ذرا سی جو ہے وہ تقدیر کا ڈور ہلا دے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آئیں سنیں اپنے اسلاف کی کہانی۔ اس امت کے پہلے صوفی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، قطعی جنتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن صحابیت کا اعلان کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کی عظمت و شان کے ترانے بیان فرما رہے ہیں۔ اس امت میں نبیوں کے بعد جس کا بڑا مرتبہ و مقام ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ غور اس بات پہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ قطعی جنتی، عشرہ مبشرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ، مقام، عظمت اور شان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ کاش میں پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے اڑتا، دوسری شاخ پر بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا، قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں یہ میری بات نہیں، میرے جیسا تو دو نیکیاں کر کے مان کرنا شروع کر دیتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، چار بندے ہاتھ چومنا شروع کر دیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، فرماتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ میں جو ہے وہ پرندہ ہوتا، اڑ کے دوسری شاخ پہ، وہاں سے اڑ کے تیسری شاخ پہ جاتا، مجھ سے حساب قیامت کا نہ لیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کاش میں لکڑی ہوتا، لوگ اسے جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا تاکہ مجھے پتا ہوتا کہ مجھ سے قیامت کا حساب اور قبر کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کے سمندر کے اندر غرق ہیں، اس کے باوجود کوئی فکر نہیں، بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ جگ میٹھا ہے بس شہد کھاتے جاؤ۔ لیکن اچانک ایک ہوا چلنے والی ہے، اچانک موت کی ٹلی کھڑکنے والی ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ جگ میٹھا تھا کہ کھٹا تھا۔ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جن کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر اگر دریا میں خط ڈال دیں تو بند دریا، سوکھا ہوا دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گلی سے عمر گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا، زلزلہ آ جائے تو حضرت عمر کوڑا ماریں تو زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ عمر وہ ہیں کہ زمین اپنے اندر تیل کو سنبھالے، کسی غریب بچی کا تیل سمولے۔ حضرت عمر حکم کریں تو زمین اندر سے تیل نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب سنیے حضرت عمر کی کہانی۔ آپ عید کا دن ہے، زاروں کتار پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت اور شادمانی کا دن ہے، رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہنسے وہ عید وہ منائے جس کے روزے قبول ہوئے۔ میرے پتہ نہیں روزے قبول ہوئے بھی کہ نہیں، اور عید وہ منائے جو بخشا گیا، پتہ نہیں میرے رب نے بخشا دی ہے کہ نہیں۔ آپ کبھی بچوں کو اکٹھا کرتے، میرے ایک اور استاد محترم تھے، وہ بھی بچوں کو اکٹھا کر کے اور رونا شروع کر دیتے، زاروں کتار روتے رہتے۔ بچے کہتے استاد جی کی ہویا ہے، اور بچوں کے سامنے اللہ کا ولی میرے استاد محترم ایسے ہاتھ باندھتے کہتے دعا کرو رب مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو جمع کرتے اور کہتے بچوں میرے حق میں دعا کرو، اللہ عمر پر رحم فرمائے اور عمر کو معاف کر دے۔ یہ فاروق اعظم ہیں، اتنے قد آور اسلام کے اندر جن کی شانیں قرآن بیان کرے، حضور کا فرمان بیان کرے، وہ اتنا ڈریں۔ حضرت عمر کی آخری سانسیں چل رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لگتے جگر اپنے شہزادے کو فرماتے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عمر اپنا چہرہ خاک میں جو ہے وہ الٹ پلٹ کرے تاکہ رب کو ہو سکتا ہے میرے اس حال پر رحم آ جائے۔
یہ فاروق اعظم ہیں۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر کے سامنے نوکیلے پتھروں پر سر رکھ کر رو رہا تھا، زارو کتار رو رہا تھا، اور دیگر طواف کرنے والوں کو ترس آیا، سارے قریب آ گئے، کہنے لگے مولا اگر ہمارا ادھر آنا، طواف کعبہ کرنا، یہاں آ کر کے جو ہے وہ تیری عبادت و ریاضت کرنا اگر تجھے قبول ہے تو یہ بندہ اتنے درد سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو اب سارے اتنا ترس آ رہا تھا بالبلا کہ وہ شخصیت رو رہی تھی۔ جب سر اٹھایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ تو امام حسین کا لخت جگر ہے، یہ تو امام حسین کا شہزادہ ہے، نام امام زین العابدین ہے۔ اور ایک اور شخص کو دیکھا نوکیلے پتھروں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے کہتے ہیں مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، تیرا تو تیرا، تیرے بندوں کا بھی میں سامنا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کون سا گناہ کیا ہے؟ جب سر اٹھایا تو دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے، روتے، ہر وقت نیکی کر کے ڈرتے رہتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کر کے ڈرتے رہنا، یہ نیکی کر کے ڈرتے رہتے تھے۔ غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال مسلسل روزے رکھے، 25 سال جنگلات میں گزارے، 15 سال غوث اعظم نے 2 رکعت میں قرآن ختم کیا۔ لیکن کیا کہتے ہیں مولا قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ میری اور آپ کی سوچ یہ کیوں نہیں بنتی کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں؟ وقت قریب آنے والا ہے اور الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہر جان دیکھے اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا۔ ہر جان دیکھے، ہر جان دیکھے، ہر مسلمان دیکھے کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا۔ میں بھی دیکھوں میں نے کیا تیاری کی جہاں میں نے سدا کے لیے رہنا ہے، جہاں پہ 10 20 سال 50 سال 60 سال رہنا ہے۔ یہاں کے لیے گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، کپڑا جوتی ہر چیز چاہیے۔ آخرت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ لٹکا کے جائیں گے، وہاں پر کچھ نہ لے کر گئے تو بعد میں موقع یہاں آنے کا تو ملنا نہیں۔ تو اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا، ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا، آخری بات ہے یہ، اس کے بعد میں ادارت القرآن کی 2-4 باتیں کروں گا۔ بات اگر دل پہ اثر کرنی ہو تو ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ اب جب میں نے یہ لکھا نا آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، تو اس وقت بھی جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اور ہم اپنے آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کب تک دھوکہ دیں گے؟ 1000 سال تو ادھر رہنا نہیں، 500 سال تو رہنا نہیں، 100 سال 150 سال تو رہنا نہیں، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال جو ہے وہ ایوریج عمر یہی ہے۔ کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 50، کوئی نیڑے بالکل پھل پک چکا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز ادارت القرآن کا تعارف کروا کے دعا کریں گے۔ اور جو یہ ہمارے آئمہ مساجد تشریف فرما ہیں تو میں خواہش کروں گا کہ یہ جاتے جاتے مجھے سعادت بخش کے جائیں اور مل کے جائیں، اور ہمارے ادارت القرآن کے نگران کو مل کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر جو ہے وہ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا، بس یہ ساری باتیں بھول جانا، یہ بات ساتھ لے کے آج کے ادارت القرآن کے اس محفل میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کا نچوڑ، میں اپنے والد گرامی کی بات نہیں سنا رہا، میں آپ کے اور اپنے نبی اور آپ کے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، نزا کا معاملہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا۔ کتنے دوستوں کو؟ 3 دوستوں کو بلایا، کہنے لگا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ تینوں دوست پاس بیٹھ گئے، اب وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، آخری وقت ہے، اور یاری گوڑی تھی، سچی تھی۔ 3 یار تھے، تینوں آ گئے، پاس بیٹھ گئے، وہ بندہ مرنے لگا ہے، دنیا چھوڑ کے جانے لگا ہے۔
اب وہ جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ جو پہلا دوست تھا اس نے سرے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا لو بھائی یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو جان تیرا کام جانے، مجھے کچھ نہیں کہنا، نہ ہی میں تیرے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ پہلے بیلی نے، پہلے یار نے، پہلے دوست نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ یہ سہارا، جو بندہ سہاروں پہ جیتا ہے، یاد رکھیے سہارے ہمیشہ فریب دیتے ہیں۔ اور سہاروں کی آس کبھی نہ رکھو، جو سہاروں کی آس رکھتا ہے ڈوبنا گرنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ پہلے نے سرے سے انکار کر دیا، کمر ٹوٹ گئی، پریشان ہو گیا، مرنے والا مر رہا ہے، اور سچے یار بیلی دوست کو کہا کہ میری مدد کر، میں مشکل وقت میں ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ دوسرا کہنے لگا کہ جب تیری روح نکلے گی میں بازار جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا، بازار جاؤں گا، وہاں سے کورا لٹھا لاؤں گا، تیرے لیے چٹا کفن تیار کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ تجھے بیری کے پتے ڈال کر غسل دوں گا، غسل دینے کے بعد کورا لٹھا پہناؤں گا، چارپائی کے اوپر لٹاؤں گا، اس کے بعد جو ہے وہ پھولوں کی چادر ڈالوں گا، اور پھر جو ہے وہ اپنے ناتواں کندھوں پر تجھے اٹھا کے سوئے قبرستان لے جاؤں گا، تیرا جنازہ پڑھانے کے بعد منو مٹی میں دبانے کے بعد تیری مٹی پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گا، واپس لوٹ آؤں گا۔ یہ ہو گئے دو دوست۔ تیسرے دوست کو کہا کہ میں مشکل میں ہوں، میری مدد کر۔ تیسرا دوست کہنے لگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ تیری قبر میں اتر جاؤں گا، ہم اکٹھے جائیں گے، اگر تو نے جانا ہے تو میں بھی جاؤں گا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، جو مشکل وقت میں دم دبا کر بھاگ جائے وہ غدار تو ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست وہ ہے جو موਢے کے ساتھ موਢا لگا کے مشکل وقت میں یار کا سہارا بنے، دوست کا سہارا بنے، اور اس کے ساتھ کنڈ کے ساتھ کنڈ ملا کے، کمر کے ساتھ کمر ملا کے کہے یار فکر کرنے کی لوڑ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں، اگر تو نہیں دنیا میں رہے گا تو میں بھی نہیں رہوں گا، میں قبر میں اتر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ پتہ ہے یہ تین دوست کون ہیں؟ عرض کیا واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خدا بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، پہلے نمبر پر جو دوست تھا جس نے سرے سے انکار کر دیا تھا، وہ دنیا کا مال تھا جو تم نے کمایا، ساری زندگی اندھے گونگے بہرے بن کے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ دوپہر کا پتہ، اور نہ سود کا پتہ، نہ رشوت کا پتہ، نہ دھوکے کا پتہ، نہ جھوٹ کا پتہ، حلال طریقے سے آ رہا ہے یہ حرام طریقے سے، کوئی جو ہے وہ تمیز کھو جانے کے بعد جس مال کے لیے بھاگا پھرتا تھا، مارا پھرتا تھا، سکیمیں ڈھونڈتا تھا، مال کو کھینچنے والی مشینیں کیسے بنے، ساری زندگی جس مال کے پیچھے دوڑتا رہا، جب تیری موت کا وقت آئے گا یہ دولت ہاتھ کھڑے کر دے گی اور کہے گی کہ میرے سے توقع نہ رکھنا، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، میری طرف سے جواب ہے۔ انسان کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، 100 کمانے والا 1000 کے چکر میں، 1000 کمانے والا لاکھ کے چکر میں، لاکھ والا کروڑ کے چکر میں، اسی گھمن گھیری کے اندر موت کا بادل گرجنے والا ہے اور موت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوسرا دوست کون سا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا رشتہ دار، یہ کفن بھی خریدیں گے، غسل بھی دیں گے، تیرا جنازہ بھی پڑھائیں گے، چارپائی کو بھی اٹھائیں گے، قبرستان بھی لے جائیں گے، اور وہاں رو دھو کے اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے تیری قبر پہ گھر لوٹ آئیں گے، آ کے بریانیاں کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، چاول کھا کھو کے برتن کھڑکا کے اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے۔ کوئی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتا، سارے رشتہ دار افسوس کریں گے، کوئی 1 دن روئے گا، کوئی 2 دن روئے گا، کوئی 3 دن روئے گا، اور پھر تجھے بھولے ہوئے خواب کی طرح بھلا دیا جائے گا۔
فرمایا تیسرے نمبر پر جو تیرا دوست ہے، اصل دوست وہ ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر والا جس نے کہا تھا میں قبر میں اتر جاؤں گا، وہ ہیں تیرے نیک اعمال، تیری نیکیاں جو تو نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا تھا، تہجد کی نماز پڑھی تھی، نمازوں کی پابندی کی تھی، تو نے رب کو منایا تھا اور اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑا تھا، اپنی صلح کی تھی۔ وہ ایک درویش آدمی تھا، وہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوا، کہا آؤ لوگو، میں تمہاری بازار میں کھڑا ہوا، کہنے لگا آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں، آؤ تمہاری صلح کروا دوں۔ اب وہ بزرگ بازار میں رو رہے تھے، کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مخلوق نہیں مانتی، میں رب کو منا چکا ہوں، رب نے کہا ہے کہ لے کر آ سکتا ہے تو لے آ، میں صلح کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بندے مانتے ہی نہیں۔ اگلے دن وہ بابا جی قبرستان رو رہے تھے، کسی نے کہا بابا جی کبھی بازاروں میں کبھی قبرستانوں میں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہاں پر مخلوق نہیں مان رہی تھی، خالق مان رہا تھا، اب یہ قبرستان والی مخلوق مان رہی ہے، اب خالق نہیں مان رہا۔ یہ نہ ہو دیر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ پھر ہم قبرستانوں کی زینت بن جائیں اور منو مٹی کے نیچے چلے جائیں۔ سانسوں کی ڈور جب تک چل رہی ہے، سانسوں کا شور جب تلک ہے، نیکیوں کے راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ ادارۃ القرآن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ شاعر نے بھی کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھے آ کے پھر کیا کیا نہ ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، یہ تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ اٹھئے غفلتوں کی چادریں اتار کر اپنی راتوں کو رنگین کیجئے، مصلوں کے نور سے، تلاوتوں سے، ذکر اذکار سے، علم دین سے، والدین کی خدمت سے، مخلوق خدا کی خدمت سے، اور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے سینوں کو نور علی نور کیجئے۔ پلٹ آئیے، لوٹ آئیے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف۔ یہود و نصارہ سارے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، دن رات اسلام پر حملے، مسلمانوں پہ حملے۔ کیا ابھی بھی ہم نے سدھرنا نہیں؟ کیا ہزاروں سال ہماری زندگی ہے؟ کیا ہزاروں سال ہم نے جینا ہے؟ اٹھئے اور قرآن کو سینے سے لگا کے قرآن کے دیوانے بن جائیے، علم دین سیکھیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، مسلوں کو آباد کیجئے، اولاد کی اعلیٰ تربیت کریں، جب مر جائیں دنیا سے چلے جائیں تو اولاد یہ نہ کہے کہ بابا ہمارے لیے کیا کر کے مر گیا، بلکہ یہ کہیں کہ اپنا بات پر وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کریں، کبھی تیرے نام کے مدرسے بنوائیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ تیرے نام پر دنیا سے چلے جانے کے بعد مسجدیں بنوائیں، اور کبھی سبیلیں لگوائیں، کبھی جو ہے وہ ذکر اذکار کریں، کبھی نمازیں پڑھیں، کبھی تلاوتیں کریں۔ بچوں کی ایسی تربیت کر کے جاؤ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر بھی بندہ چلا گیا مگر بچوں کو دین دے کر نہ گیا، اس نے ظلم کیا اپنی اولاد پہ، اور جو چند سکے چھوڑ کے مر گیا مگر اپنی اولاد کو دین دے کے گیا، اصل جو ہے وہ دولت اپنی اولاد کو دے کر گیا ہے۔ بیان میرا ختم ہو چکا ہے۔ ادارۃ القرآن کا مختصر سا تعارف ہے۔ ادارۃ القرآن کا منشور کیا ہے اور ہمیں ادارۃ القرآن کا کارکن کیوں بننا چاہیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ادارۃ القرآن کا منشور بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور کا دین تخت پہ لانا ہے، ہمارے منشور کا پہلا حصہ ہے۔ وہ کوئی بھی تحریک ہو، سنیت کی تحریک، سنیوں کی کوئی تحریک ہو، ہم انشاءاللہ العزیز سیاسی اعتبار سے بھی اس کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے جتنا ہمارا قد کاٹ ہے۔ نمبر 2، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ادارۃ القرآن کا منشور ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3، مجھے قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ انشاءاللہ تو کہتے جائیں،
نمبر 4 مجھے سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو ترغیب دلانی ہے۔ نمبر 5 مجھے دین حق کا پیغام ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر ملک پہنچانا ہے۔ نمبر 6 مجھے مسجد بھرو تحریک کا حصہ بننا ہے۔ نمبر 7 مجھے کثرت سے مساجد بنانی ہے۔ ایک مسجد نہیں بنانی ہم نے، ہماری برکت ٹاؤن کے اندر الحمدللہ مسجد 33 مرلے کی مسجد زیر تعمیر ہے، جس کے لینڈر پر کم و بیش 1 کروڑ کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو جو دوست احباب جو ہے وہ ہم یہ محفل کے بعد چند دنوں کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو دوست احباب شرکت کرنا چاہیں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا اٹھے جو اکیلا کہے کہ جناب آپ نے چندہ نہیں لینا، میں اکیلا ہی انشاءاللہ لینٹر کا انتظام کر دوں گا۔ ہمارے گھر کا تھوڑی لینٹر ڈالنا ہے، رب کے گھر کا ڈالنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے گا، جنت کے محل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ہم نے مسجد بھرو تحریک کا حصہ بننا ہے، اور مجھے یعنی آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ مسجدیں بنانی ہیں، کثرت کے ساتھ مدارس یعنی مدرسے، سکول، یونیورسٹیاں بنانی ہیں۔ اور نمبر 9 ادارۃ القرآن کا منشور سنیے، مجھے چھوٹے بڑے ہسپتالوں کا قیام عمل میں لانا ہے۔ نمبر 10 مجھے بڑھتے ہوئے بے حیائی کے سیلاب کو روکنا ہے، مجھے بڑھتے ہوئے بے حیائی کے سیلاب کو روکنا ہے، مجھے نہیں خالی ہم سب کو، ہم سب نے روکنا ہے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہتے جائیے۔ نمبر 11 مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، دیکھنا ہے اپنا اندر، ہمارا اندر پلید ہے یا پاک ہے۔ اگر پلید ہے تو اس کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ادارۃ القرآن کا مقصد، اگر آپ 2 لائنوں میں کسی کو پوچھیں، جاننا چاہے کہ بتاؤ میاں کہ ادارۃ القرآن کا مقصد کیا ہے، تو 2 لائنوں میں سنیے، اللہ کا کلام اور اس کا پیغام سارے جہان میں عام کرنا ہے۔ ادارۃ القرآن کا مقصد دوبارہ سنیے، اللہ کا کلام اور اس کا پیغام سارے جہان میں عام کرنا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ ادارۃ القرآن چند بندوں کا نہیں، جتنے بھی یہاں پر نورانی چہروں والے، کرسیوں والے، وہ پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، منچ پہ بیٹھے ہیں، یہ ادارۃ القرآن ہر مسلمان کا ہے۔ اللہ کا کلام اور اس کا پیغام سارے جہان میں عام کرنا ہے۔ اور اگلی 2 لائنیں سنیے، قرآن کا نور اور دین اسلام کا نور سارے عالم میں پھیلانا ہے۔ یہ مقصد ہے ادارۃ القرآن کا۔ اور ادارۃ القرآن کی برکتیں، ادارۃ القرآن کی برکت سے کئی بد عقیدہ خوش عقیدہ بن گئے۔ اگر اہل سنت کا یہ ادارہ ہے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ کرسیوں والوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آنی چاہیے۔ کئی بد عقیدہ لوگ، اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ بد عقیدہ کس کو کہتے ہیں، کئی بد عقیدہ لوگ الحمدللہ خوش عقیدہ بن گئے۔ ادارۃ القرآن کی برکت سے کئی بے نمازی نمازی بن گئے۔ ادارۃ القرآن کی برکت سے کئی والدین کے نافرمان تابعدار بن گئے۔ پچھلے سال میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ 40 سال اپنے ماں باپ کو نہیں ملا، ادارۃ القرآن کی برکت سے الحمدللہ اس نے توبہ کی، ماں باپ کو منا کے لایا، معافی مانگی، پاؤں پکڑے، رویا، اپنے گھر لایا، اور اب تک خدمت کر رہا ہے۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا 20 سال سے میں نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ماں نے بس عدل نہیں کیا تھا، انصاف نہیں کیا، 20 سال ملنا چھوڑ دیا۔ 20 سال کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا ادارۃ القرآن کے درس قرآن میں آ کر کے بیٹھنے کی برکت سے۔ ادارۃ القرآن کی برکت سے والدین کے نافرمان تابعدار بنے۔ نمبر 4 شراب نوشی کرنے والے، شراب کے نشے میں دھت رہنے والے، مدینے کی یادوں میں مست رہنے والے بن گئے۔ ادارۃ القرآن کی برکت سے فیشن پر مر مٹنے والے سنتوں کے پیکر بن گئے۔ ادارۃ القرآن کی برکت سے امامہ داڑھی کا نور سجانے والے بن گئے۔ بے شمار ادارۃ القرآن کی برکتیں ہیں۔ ادارۃ القرآن کشتی ہے جس کا سفر مدینے سے ہوتے ہوئے جنت تک جانا ہے۔